من و سلوہ کس قسم کی غذا تھی اور کیوں اسے زمین پر اتارا گیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ من و سلوہ جنت کا کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا۔ پر کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کھانا کیسا لگتا ہوگا اور اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ آج ہم اس آسمانی کھانے یا جنت کے کھانے کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ من و سلوہ وہ کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہیں تحفے میں دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طیہ کے میدان میں 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ مقیم تھے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھانے کی درخواست کی تھی تاکہ آپ کے ساتھ جو لوگ بھوک پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں ان کی بھوک مٹ سکے۔ جب فرعون دریا میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحر احمر کے اس پار گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس وقت شام میں قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ قوم عمالقہ انتہائی ظالم اور طاقتور جنگجو تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے ان کے خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے اس رویے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ اسی وادی میں رہیں، یہاں تک کہ یہ قوم 40 سال تک وہیں بھٹکتی رہی۔ یہ مقام میدان طیہ کہلاتا ہے۔ 40 سال تک اس وادی میں بھٹکنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس قوم کے پاس جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ میدان طیہ میں بھی اناج اگنا بند ہو گیا۔ تب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ایسی حالت دیکھی تو آپ نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے دعا مانگی۔ اللہ نے اس میدان کو آپ کی قوم کے لیے نعمتوں سے بھر دیا، جن میں سے 2 خاص نعمتیں من و سلوہ بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی، کوہ طور کی دائیں طرف تم سے ملاقات کی، تم پر من اور بٹیر اتارے۔ من ایک قسم کا میٹھا تھا، یہ شبنم کے قطروں کی طرح تھا جو درخت کے پتوں اور چٹانوں پر پائے جاتے ہیں۔ من پر جب برف اترتی تھی تو شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید ہوتی تھی۔ سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا، جیسے جیسے ہی لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے وہ بھنے ہوئے گوشت میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ من و سلوہ کو ذخیرہ مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کھانا بغیر کسی محنت اور مشقت کے عطا کیا تھا، لیکن انسان فطرت سے مجبور ہے۔ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی اور من و سلوہ کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی اس نافرمانی کی سزا اللہ نے انہیں اس طرح دی کہ آسمان سے من و سلوہ کو اتارنا بند کر دیا۔ جو من و سلوہ انہوں نے ذخیرہ کیا تھا وہ بھی خراب ہونا شروع ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت خراب ہوتا۔ اس قوم کی اس نافرمانی کے بعد سے ہی خوراک اور گوشت خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔